دوستو السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو بھارت میں مسلم تعلیم کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے، یعنی مدرسوں میں سائنسی تعلیم، سائنٹیفک ایجوکیشن ان اسلامک مدرساز۔ دوستو، ایک وقت تھا جب بھارت کے مدرسے نہ صرف اسلامک اسٹڈیز کے سینٹر ہوا کرتے تھے بلکہ میتھمیٹکس، ریاضی، فلکیات اور میڈیکل سائنس جیسے سائنٹیفک ڈسپلن کے لیے بھی مشہور تھے، اور اس میں سائنسی مضامین بھی پڑھائے جاتے تھے۔ مغل دور میں مدرسے کے طلباء ستاروں کی چال دیکھا کرتے تھے، کیلنڈر بناتے تھے اور ہندسے کے مسائل حل کرتے تھے، لیکن آج زیادہ تر مدرسوں سے یہ سائنسی روایت غائب ہو چکی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مدرسوں میں سائنسی تعلیم کے سنہرے دور، گولڈن ایج، اس کے ڈکلائن کی وجوہات اور اس سے دوبارہ زندہ کرنے کے امکانات پر تفصیلی بات کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح درس نظامی جیسے نصاب نے، کریکولم نے سائنس کو فروغ دیا، برطانوی راج نے اسے کمزور کیا، اور آج کے دور میں مدرسے کو کن چیلنجز کا سامنا ہے۔ تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کو ایک عظیم علمی ورثے سے روشناس کرائے گا اور مستقبل کے لیے ایک نئی راہ دکھائے گی۔ دوستو، اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹیں اور ہسٹری کے صفحات کو الٹے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے مدرسے کبھی علم و دانش کے مرکز ہوا کرتے تھے۔ 12ویں صدی سے لے کر مغل دور تک مدرسوں میں سائنسی تعلیم ایک اہم حصہ تھی۔ درس نظامی جو 18ویں صدی میں ملا نظام الدین سہالوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب دیا تھا، اس وقت کا ایک جامع اور گولڈن کریکولم مانا جاتا تھا، جس میں دینی علوم اور اسلامی مضامین کے ساتھ ساتھ سائنسی مضامین اور اصلی و عصری علوم بھی شامل تھے۔ مدرسوں میں عقیدت کی ہندسہ پڑھائی جاتی تھی، جو زمین کی پیمائش، زاویہ اور اشکال کے مطالعے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جس کو آج کے زمانے کے اندر انجینئرنگ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اور یہ سارے کے سارے مضامین جو اس زمانے میں مدرسے میں پڑھائے جاتے تھے، آج انجینئرنگ کالج میں پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ علم قاضی و معماروں کے لیے ضروری تھا، جو انجینئر تھے ان کے لیے ضروری ہوا کرتا تھا، کیونکہ اس سے زمینی تنازعات حل کیے جاتے تھے اور عظیم عمارات جیسے تاج محل ڈیزائن کی جاتی تھی۔ اس طریقے سے ریاضی اور ہندسہ انجینئرنگ کسی نہ کسی طریقے سے مدرسوں کا ایک لازمی سبجیکٹ سمجھا جاتا تھا، جو اس زمانے کے اندر قضات، ججز، لوئرز پڑھتے تھے، تاکہ لینڈ ڈسپیوٹ کو ریزولو کیا جا سکے، اور انجینئرنگ وغیرہ کو، معمار جو بلڈنگ اسٹرکچر تھے ان کو پڑھایا جاتا تھا کہ وہ تاکہ صحیح ڈیزائن کی بلڈنگ تعمیر کر سکے۔ اسی طریقے سے اس زمانے میں فلکیات، علم النجوم، ستاروں کا علم بھی مدرسوں کے اندر رائج تھا۔ مدرسوں میں اسطرلاب جیسے آلات استعمال کیے جاتے تھے تاکہ ستاروں کی پوزیشن اور وقت کا تعین کیا جا سکے۔ بطلیموس کی کتاب المجستی کا ترجمہ پڑھایا جاتا تھا، جو فلکیات کے بنیادی اصول سکھاتی تھی۔ اس علم سے اسلامی طلبہ اور اسٹوڈنٹ اسلامی کیلنڈر بناتے تھے، قبلے کی سمت معلوم کرتے تھے اور نماز کے اوقات کا حساب لگاتے تھے۔ اسی طریقے سے طب، میڈیکل سائنس اور علم طب مدرسے کے سلیبس کا انٹیگرل پارٹ تھا، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ 20 سینچری تک بھی مدرسے کا اندر دارالعلوم اور اس جیسے بڑے اداروں میں یہ کریکولم کا ایک انٹیگرل پارٹ ہوا کرتا تھا، علم طب، میڈیکل سائنس۔ ابن سینا کی کتاب القانون فی الطب، جس کو کینن آف میڈیسن بھی کہتے ہیں، اور الرازی کی تحریریں مدرسوں میں پڑھائی جاتی تھی، جس کو آج کے زمانے کے اندر یونانی میڈیکل کالجز کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ طلبہ جڑی بوٹیوں، بیماریوں اور جراحی کے طریقوں کا مطالعہ کرتے تھے، جو اس وقت کے حکیموں اور ڈاکٹروں اور فزیشین کے لیے ضروری تھا۔ مثال کے طور پر فتح پور سکری کے مدرسوں میں طلبہ فلکیات اور ریاضی کے ماہر بنتے تھے۔ اکبر کے دربار میں ابوالفضل جیسے علماء نے سائنسی موضوعات پر کتابیں بھی لکھی۔ اورنگزیب کے دور میں فرنگی محل نے درس نظامی کے تحت سائنسی تعلیم کو فروغ دیا، اور اس کے طلبہ مغل دربار میں اہم عہدوں پر فائز ہوئے۔ یہ سائنسی تعلیم نہ صرف مدرسوں کی ساکھ کو بڑھاتی تھی، بلکہ ہندوستان کو عالمی علمی میدان میں ایک نمایاں مقام دیتی تھی۔
مدرسوں کے طلبہ نہ صرف دینی رہنما بلکہ سائنسداں، ریاضی داں اور حکیم بھی بنتے تھے، اور اس طریقے سے وہ دنیا کے مختلف شعبوں کے اندر مختلف پروفیشن اور پیشے کے اندر جاتے تھے۔ دوستو، برطانوی راج نے برٹش امپائر کے آنے کے ساتھ بھارت کا تعلیمی منظرنامہ بدل گیا۔ 1835 میں جب لارڈ میکالے نے اپنے مشہور منٹ آن ایجوکیشن میں انگریزی تعلیم کو فروغ دینے کی پالیسی بنائی، جس نے دیسی تعلیمی نظام بشمول مدرسوں اور گروکلوں کو کمزور کر کے رکھ دیا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ مدرسے کا زوال کس طریقے سے ہوا۔ ڈکلائن آف اسلامک مدرساز۔ مدرسوں کے زوال کی سب سے بنیادی وجہ مانی جاتی ہے مالی امداد کا خاتمہ۔ برطانوی حکومت نے مدرسوں کو دی جانے والی مالی امداد بند کر دی، نتیجتاً مدرسے اسلامک ڈونیشن پر منحصر ہو گئے اور سائنسی مضامین کے لیے وسائل ناکافی ہو گئے۔ اسی طریقے سے نصاب کی تبدیلی اور چینجنگ کریکولم بھی ایک بہت بڑا سبب مانا جاتا ہے مدرسے کے ڈکلائن کا۔ برطانوی دور میں مدرسوں کا نصاب دینی تعلیم تک محدود ہو گیا۔ ریاضی، فلکیات، میتھمیٹکس اور میڈیکل سائنس جیسے مضامین کو ہٹا دیا گیا، کیونکہ مدرسوں نے اپنی دینی شناخت کو برقرار رکھنے پر زور دیا۔ اسی طریقے سے برطانویوں نے انگریزی تعلیم کو ملازمتوں اور ترقی کا ذریعہ بنایا۔ مدرسوں کے طلبہ جو فارسی، پرشین لینگویج اور عربی پر ڈیپینڈ تھے، جدید ملازمتوں سے محروم ہو گئے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ 2006 کے اندر آئی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق مسلم طلبہ کی ہائر ایجوکیشن میں شمولیت 8% سے بھی کم ہوتی ہے، جس کی ایک بڑی وجہ سائنسی تعلیم کی کمی تھی۔ دارالعلوم دیوبند 1866 میں جس کا بنیاد رکھا گیا، دارالعلوم دیوبند نے درس نظامی کو زندہ رکھا، لیکن اس نے بھی سائنسی مضامین پر بہت کم توجہ دی۔ ایون کہ آج کے زمانے میں بھی دارالعلوم دیوبند میں سائنٹیفک مضمون، ریاضی، میتھمیٹکس اور اس جیسے مضامین، فلکیات وغیرہ کی تعلیم نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے طلبہ جدید سائنسی میدانوں سے دور رہ گئے۔ دوستو، اس زوال نے مدرسوں کی ساخت اور ان کے طلبہ کی صلاحیتوں کو متاثر کیا۔ جہاں مغل دور میں مدرسوں کے طلبہ سائنسداں اور حکیم اور فزیشین، ڈاکٹر بنتے تھے، وہیں برطانوی دور میں وہ صرف دینی رہنما اور ریلیجیس لیڈر تک محدود ہو گئے۔ آج کے اس دور میں بھارت کے زیادہ تر مدرسوں سے سائنسی تعلیم تقریباً غائب ہے۔ سرچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق صرف 9.7% مسلم بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، اور ان میں سے اکثریت کو سائنس، ریاضی یا کمپیوٹر کی تعلیم نہیں ملتی۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہے۔ سب سے پہلا وجہ مانا جاتا ہے آؤٹ ڈیٹڈ اولڈ کریکولم۔ زیادہ تر مدرسوں میں درس نظامی کا پرانا نصاب پڑھایا جاتا ہے، جو 8ویں صدی کا ہے اور 17 یا 18 سنچری کے اندر جس کو بنایا گیا تھا۔ اس میں سائنسی مضامین کی جگہ نہیں، جس سے طلبہ جدید ملازمتوں کے لیے تیار ہو سکے۔ اسی طریقے سے مالی مشکلات بھی اس کا ایک بنیادی سبب مانا جاتا ہے۔ مدرسے اسلامک ڈونیشن پر چلتے ہیں، اور سائنسی لیبارٹریز، کمپیوٹرز یا تربیت یافتہ ویل ٹرین اساتذہ کے لیے فنڈز نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے مدرسے کا سب سے بڑا چیلنج ریسنٹ زمانے میں انڈین کے اندر حکومتی پابندیاں ہیں۔ حالیہ برسوں میں کچھ ریاستی حکومتوں نے مدرسوں پر سخت پابندیاں عائد کی۔ مثال کے طور پر اتر پردیش ہائی کورٹ نے 2024 میں مدرسہ ایکٹ 2004 کو غیر آئینی اور انکانسٹیٹیوشنل قرار دیا، جس سے 2.7 ملین طلبہ اور 10,000 اساتذہ متاثر ہوئے۔ اسی طریقے سے آسام میں 1281 مدرسے کو عام اسکولوں میں تبدیل کر دیا گیا، جہاں سائنسی تعلیم دینے کی سہولیات موجود نہیں۔ مدرسوں کی کمی میں اساتذہ کی کمی بھی ایک بہت بنیادی وجہ مانی جاتی ہے مدرسوں کے ڈکلائن کا۔ مدرسوں میں سائنس اور ریاضی کے تربیت یافتہ اساتذہ کی کمی ہے، جو سائنسی تعلیم کے فروغ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کی ایک مثال اتر پردیش کے ایک مدرسے سے ہے، جہاں طلبہ کو صرف دینی تعلیم دی جاتی ہے۔ سائنسی مضامین کے لیے نہ تو کتابیں ہیں نہ اساتذہ، نتیجتاً یہ طلبہ انجینئرنگ، میڈیکل سائنس یا IT جیسے شعبوں میں مقابلہ نہیں کر پاتے۔ دوستو، حالات مایوس کن ہیں، لیکن امید کی کرن موجود ہے۔ کچھ مدرسوں نے سائنسی تعلیم کو دوبارہ متعارف کرانے کی کوشش کی ہے، اور یہ کوشش ہمیں ایک روشن مستقبل کی طرف لے جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر مغربی بنگال کے کچھ مدرسوں نے NCERT نصاب اپنایا، جہاں سائنس، ریاضی اور کمپیوٹرز کے ساتھ دینی تعلیم دی جاتی ہے۔ ان مدرسوں میں ہندو اور مسلم طلبہ ایک ساتھ پڑھتے ہیں، جو سماجی ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے۔ جن مدرسوں کے اندر میں نے بھی پڑھایا ہے،
جامعہ ملیہ اسلامیہ نے درس نظامی کے عناصر کو جدید سائنسی تعلیم کے ساتھ جوڑا اور اس کے طلبہ سائنس، انجینئرنگ اور میڈیسن میں نمایاں ہے۔ دارالعلوم درس نظامی میں سائنس، ریاضی اور کمپیوٹر شامل کیے جاتے ہیں تو سائنسی تعلیم کی بحالی کو بہت آسانی سے ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر فلکیات کو جدید ٹیکنالوجی سے جوڑا جا سکتا ہے اور سائنٹیفک اور انجینئرنگ جیسے کورسز کو لانچ کیا جا سکتا ہے۔ اسکیم فار پرووائڈنگ کوالٹی ایجوکیشن ان مدرسات جیسے پروگراموں کو بحال کیا جائے۔ اس پروگرام نے مدرسوں کو سائنسی تعلیم سے جوڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن 2022 میں اس کی فنڈنگ بند ہو گئی۔ سائنس اور ریاضی کے تربیت یافتہ اساتذہ کی خدمات حاصل کی جائے اور موجودہ اساتذہ کو جدید تدریسی طریقوں کی تربیت دی جائے۔ نجی اداروں اور NGOs سے تعاون کیا جائے تاکہ مدرسوں میں لیبارٹریز اور کمپیوٹر سینٹرز قائم کیے جا سکے۔ APJ عبدالکلام جیسے مسلم سائنسدانوں کی کہانیوں کو اجاگر کیا جائے تاکہ طلبہ سائنسی شعبوں کی طرف راغب ہو سکے۔ ایک کامیاب مثال ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جو کیرالہ سے ہے کہ کیرالہ کے ایک مدرسے ہیں کیرالہ کا ایک مدرسہ جہاں طلبہ نے کمپیوٹر پروگرامنگ سیکھ کر مقامی مقابلوں میں ایوارڈز جیتے۔ یہ دکھاتا ہے کہ اگر مدرسوں کو وسائل اور مواقع دیے جائیں تو وہ سائنسی تعلیم میں بھی نمایاں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دوستو، سائنٹیفک تعلیم اور سائنٹیفک اسٹڈی مدرسوں کے لیے نہ صرف ایک ایجوکیشن ضرورت ہے بلکہ مسلم کمیونٹی کی ترقی کا ایک اہم ذریعہ بھی مانا جاتا ہے۔ سائنسی تعلیم طلبہ کو انجینئرنگ، میڈیسن اور IT جیسے شعبوں میں مواقع فراہم کرتی ہے جو غربت کے خاتمے میں مدد دیتی ہے۔ سائنسی تعلیم طلبہ کو جدید معاشرے سے جوڑتی ہے جس سے وہ تعصب اور غلط فہمیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مسلم تاریخ سائنسی ترقی سے بھری پڑی ہے، جیسے ابن سینا اور الخوارزمی کی ایجادات اور مدرسوں میں سائنسی تعلیم اس ورثے کو زندہ کر سکتی ہے۔ دوستو، مدرسوں میں سائنسی تعلیم اور سائنٹیفک ایجوکیشن ہمارے علمی ورثے کا ایک اہم حصہ رہی ہے۔ مغل دور میں علم و دانش کا ذریعہ تھے اور آج ہم اسے دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم مدرسوں کو سائنس، ریاضی اور ٹیکنالوجی سے جوڑیں تو ہم نہ صرف مسلم کمیونٹی بلکہ پورے ہندوستان کی ترقی میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ آپ سب سے میری گزارش ہے کہ اس موضوع پر اپنے خیالات کمنٹ سیکشن میں شیئر کریں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مدرسوں میں سائنسی تعلیم کو فروغ دیا جانا چاہیے؟ اگر ہاں تو کیسے؟ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔